تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کے چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے۔ گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں۔ ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات کی۔ کہتے ہیں نا خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل ہے۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو میں ویسے پہنچاؤں گا،
مجھے جو امانت جیسی ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گوندھ دیں، میں کہوں گا نہیں، آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں، جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں۔ مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں، جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل، آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر، اس سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کر، اور ختم، کام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین، اور پھر ادھر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لیں، اس کا عکس لے لیں، آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں، ان لفظوں کا کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے، اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں، اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں، اور اس کا عکس لگا کے کہیں اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے، تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہ شروع ہوا، اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے۔ یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے، ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھیں، یہی وظیفہ دیتی تھیں، یہی تسبیح دیتی تھیں۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی؟ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گی، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا،
تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ ہم کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے، کیا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کچھ عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا، اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے، بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔ اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا، اتنے دوں گا، کہا ادھر لے پیسے دے، آج کی روٹی ہو جائے کل دیکھا جائے گا۔ میں نے وہ ڈیوڑی گری، گارڈر گرے، اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ، مال، چیزیں، دولت، مقدر، سب کچھ، لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا، پھر نسلوں میں فقر، فاقہ اور غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے، نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے، اور یوں چلا جاتا ہے اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجوں پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی، یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگ دستی دکھا دوں گا، اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا، بند ہو گیا۔ اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا، اور نوٹ ساتھ جلتا تھا، اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا
तो नोट ऐसे निकलता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था, उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया। और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा, नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं। ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी। बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिल के दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गए। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं, और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है? ये मैंने नहीं बनाई, मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली गुजरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिसके लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है।
ایک بزرگ فرماتے ہیں قحط کا زمانہ تھا، لوگ مٹھی مٹھی گندم اور جو کو ترس رہے تھے۔ میں نے ایک باندی کو دیکھا، گنگناتی ہوئی گلی میں جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی فقر، غربت، تنگ دستی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے کوئی احساس نہیں؟ کہا، جواب سنے، کہا میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے کون سا خوف ہے؟ مجھے کیا غم ہے؟ میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا میں سن کے حیران ہوا، اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے، ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے، ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے، اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، اس کے پاس وقار ہی وقار ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہی شان و شوکت ہے۔ میرا آقا تو وہ ہے، میرا آقا تو وہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو 11 اور 12 کی رات کو ہم بہن بھائیوں کو ہمارے والد کہتے تھے یہ نفل والا عمل کرنے۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12، یہ پڑھ لیں۔ کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا۔ وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی، اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے بیٹی، تیری جا مقدر نصیب ہے۔ اماں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی۔ کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال، 2.25 سال دیکھے۔ 2.25 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئے۔ اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بختی بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو، 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔